حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجرد ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجرد ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجرد ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مجرد کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا جو آدمی شادی نہیں کرتا اس کو مجرد کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک جگہ جمع ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ کوئی آدمی مال کے تقسیم ہونے کی وجہ سے، وراثت کے تقسیم ہونے کی وجہ سے شادی نہ کرے، یا فرمایا کہ اس کے اندر کوئی اور اس کو ایسا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ وہ مجرد ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ شادی کا مین مقصد فرمایا اولاد کی بڑھوتری ہے، نسل کا بڑھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جس میں اولاد زیادہ ہوتی ہو، تاکہ جو ہے فرمایا کل میں ساری امتوں سے زیادہ فخر کر سکوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کی مدد اپنے ذمے قرار دی ہوئی ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کی مدد اپنے ذمے قرار دی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور دوسرا مکاتب یعنی وہ غلام جس کے آقا نے یہ کہہ رکھا ہو کہ اتنی رقم مجھے لا دو تم میری طرف سے آزاد ہو، جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کی مدد اپنے ذمے قرار دی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا مکاتب یعنی وہ غلام جس کے آقا نے یہ کہہ رکھا ہو کہ اتنی رقم مجھے لا دو تم آزاد ہو، جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، تیسرا وہ نکاح کرنے والا پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ تینوں کی اللہ پاک غیبی مدد فرماتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور دوسرا وہ غلام جو اپنی غلامی سے آزادی چاہتا ہو اور اس کے لیے رقم کا انتظام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے فرمایا کہ غیب سے غیب سے اس کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا نوجوان پاک دامنی کی خاطر جو نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر مال کو صاحب مال خرچ کرے اپنی زکوٰۃ میں سے، یا اپنے جو ہے ہدیے میں سے، یا جو ہے فرمایا اور اس کے پاس مال ہے، تو ان تینوں قسم کے آدمی پر مال کو خرچ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ جو ہے فرمایا راضی بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی آدمی اگر پاک دامنی کے لیے نکاح کرنے کی خاطر محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مال جو ہے حلال کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس عورت سے نکاح ان 4 باتوں میں سے کس بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے؟ فرمایا نمبر 1 اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، نمبر 2 مال کے وجہ سے، نمبر 3 اس کے حسن و اخلاق کی وجہ سے، نمبر 4 اس کی دینداری کے پیش نظر۔ تم ایسی عورتوں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں اور اچھے اخلاق والی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت سے نکاح کا ان 4 باتوں میں سے کس بات کی وجہ سے کیا جانا چاہیے؟ نمبر 1 اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کے پیش نظر۔ فرمایا تم ایسی عورتوں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں اور اچھے اخلاق والی ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں عورت میں، تو ان 4 میں سے جو چوتھی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی دینداری اور اچھے اخلاق کا ہونا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کا ہم جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے لیے کسی کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس میں ایک دینداری ہے یا نہیں ہے۔ آج ہماری نیتوں میں پہلے سے مال کا معاملہ ہوتا ہے، کتنا مالدار ہے، کتنا مال آئے گا، کتنا کچھ ہوگا، جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، طلاقیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر غصے، اور پھر فرمایا جب نیتوں کی خرابی ہوگی تو پھر معاملہ سارا کا سارا بگڑ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ تم اگر کسی عورت کا نکاح میں انتخاب کرو تو اس کے دیندار ہونے کو ترجیح دو اور اس کے اچھے اخلاق ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح دو۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة